اب صرف ایک حدیث شریف اگر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور اگر اس کے بارے میں میں صرف اتنا کہہ دوں کہ پوری دنیا کا مسلمان صرف ایک حدیث پر عمل کرتا ہے، جو حدیث میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تو دنیا میں ہاسپٹل بھی مسلمانوں کے ہوتے، مسلمانوں میں آوارہ کوئی نہ ہوتا، اور مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہوتے۔ ایک حدیث پر عمل، وہ حدیث شریف کون سی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: علم، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ ہر مرنے والا بندہ، ہر مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے اور اسے آخرت کی فکر ہے، تو اگر وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک آدمی مرا، اب نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر و اذکار، کچھ بھی نہیں، جتنی زندگی اللہ نے دی تھی اتنی زندگی کے مطابق تم نے عمل کر لیا، اب تمہارے عمل کا کوئی معاملہ نہیں، اب کوئی تمہارے اوپر نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، اب جاؤ قبر کے اندر پڑے رہو۔ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز علم، مرنے والا قبر میں عبادت نہیں کر رہا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے کوئی ایجوکیشنل ورک کیا ہے، کوئی ادارہ بنایا، کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا، کوئی مدرسہ بنایا، کتابوں کا کام کیا، تعلیم کا کام کیا، کسی کو پڑھایا، یہ جو علمی جتنا بھی کام ہے، ایجوکیشنل ورک ہے، اس نے اگر کیا اور اس کے بعد مر گیا تو اس کیے ہوئے کام سے جتنوں کو فائدہ پہنچے گا، مرنے والا قبر میں سو رہا ہے، سب کا ثواب اسے مل رہا ہے، سب کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ یعنی اب وہ قبر میں کوئی کام نہیں کر رہا، لیکن وہ کام جو کر کے مرا تھا اس کام کا ثواب اسے قبر کے اندر پہنچ رہا ہے۔ تو اگر ہر مرنے والا، ہر مسلمان یہ طے کر لیتا مرنے سے پہلے میں ایک ادارہ قائم کر کے مروں گا، میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر کے مروں گا، میں ایک اسکول قائم کر کے مروں گا تاکہ میری قبر کا انتظام ہو جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی محلہ ایسا نہ ہوتا جہاں ہمارے ادارے نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے اس حدیث کو پیش نظر، ہمارے پاس تو دولت آئی تو سب سے پہلے اپنی خواہش اور اپنی دنیا کی تمناؤں کی تکمیل کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، یہ تمنا پوری کر لیں، یہ تمنا پوری کر لیں۔ میرے بھائی اتنا ذہن میں رکھو کہ دور اتنا نازک ہے اس وقت کہ اللہ اکبر، باپ کا انتقال بھی ہو جائے تو بیٹے کے پاس اتنا ٹائم اب نہیں رہ گیا کہ ہر جمعہ کو جا کے باپ کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ سکے۔ جو کرنا ہے اپنے لیے اس دنیا میں جانے سے پہلے کر لو، وہ کرو کہ اولاد اگر تمہارے لیے کچھ نہ بھی کرے تب بھی تمہارا کام تمہاری قبر میں راحت کا سامان بن جائے۔ اور یہ پہلے کے پرانے لوگوں نے یہ سب کیا ہے۔ جتنی مساجد ممبئی کی سرزمین پر قرب و جوار کے اندر بڑی بڑی 100 سال پرانی مسجدیں ہیں، اس زمانے میں اتنا پاپولیشن بھی نہیں تھا، لیکن دولت آئی سب سے پہلے انہوں نے یہ بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے اولاد کرے کہ نہ کرے، ہم تو اپنا انتظام کر کے مریں۔ ہر بندے کو یہ فکر رکھنی چاہیے۔ سیکنڈ تھنگ، صدقہ جاریہ، ایسا کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا، کنواں کھدوا دیا، سرائے بنا دیے، ہاسپٹل بنا دیے، اس قسم کا کوئی بھی کام آپ نے کیا تو اس کام کی وجہ سے بھی جتنے بھی آپ کے مرنے کے بعد اس سے استفادہ کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو قبر میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے اس حدیث کے ٹکڑے پر بھی عمل کیا ہوتا تو ہاسپٹل ہمارے ہوتے، سرائے ہمارے ہوتے، مسافر خانے ہمارے ہوتے۔ آج بھی سچویشن ایسی ہے، بچے ہمارے ہیں، اسکول غیروں کی ہے، معاف کیجیے گا تلخ بات ہے، لیکن پورے انگلینڈ کے اندر ہم سنی ہو کر ایک اسکول بھی ایسا اپنا نہیں بنا سکے جہاں پر اپنے بچوں کو بھیج کر ان کے عقیدے کے تحفظ کا سامان فراہم کر سکے۔
کیا یہ ضروری نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسکول وہ جگہ ہے جہاں پر عالم کا بچہ بھی جاتا ہے، منسٹر کا بچہ بھی جاتا ہے، مؤذن کا بچہ بھی جاتا ہے، اور جو ہے وہ مطلب مزدور کا بچہ بھی جاتا ہے، وہاں ہر قسم کے بچے پہنچتے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں پر دین پلا دیا تو ساتھ میں اس کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن ہم نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں، ہمارا اسکول جو اس وقت کرلا کی سرزمین پر ہے، البرکات کے نام سے، اس پورے ٹکڑے کے اندر ایک بھی اسکول مسلمانوں کا نہیں، وہی ہمارا اسکول ہے۔ اس اسکول میں دینی جتنا بھی معاملہ ہے وہ سنی دعوت اسلامی کے انڈر میں ہے، اور دنیاوی ایجوکیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ، ٹیچرز کے سلیکشن سے لے کر سب کچھ، یہ بھی سنی دعوت اسلامی کے انڈر ہی میں، اس اعتبار سے کہ وہ قاری رضوان صاحب اس کا سلیکشن کرتے ہیں۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، قریب کے اندر ایک غیر مقلد رہتا ہے۔ اب اس غیر مقلد نے سوچا کہ میرے بچے کو میں اگر انگریزی میڈیم اسکول کے اندر کرسچنز کی اسکول میں بھیجوں گا تو وہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، چلو کچھ بھی ہے یہ مسلمانوں کا ہے تو بھیج دو۔ پکا غیر مقلد، اس نے اپنے بچے کو بھیجا۔ محنت اس بچے پہ کی گئی، اور جب اسکول کا فنکشن ہوا تو اس بچے کو علم غیب پر تقریر کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ باپ بیٹھا ہوا تھا غیر مقلد، بچے نے علم غیب کے اوپر تقریر کی۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ غیروں کو اپنا بنا سکتے ہو۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو۔ آج ہمارے ہی بچے 90% آپ دیکھ لیجئے اسلامک اسکول کے اندر جانے والے، ہم لوگوں کے ہی بچے سنی بچے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے گا جنریشن جو بڑھتی چلی جاتی ہے، استاد کا احترام اور باقی چیزوں کے اعتبار سے وہ بچے کل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اللہ نہ کرے جنریشن ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میں تقریباً 8 سال سے یو کے میں جب بھی آتا ہوں تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی سفر ایسا میرا نہیں گزرتا جس میں میں نشستوں کے اندر اسکول کے حوالے سے تاکید نہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ اسکول سے کتنی زندگیاں بدلتی ہیں اور اسکول سے کس طریقے کا کلچر چینج ہوتا ہے۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم یہاں پر اسکول قائم کریں، اپنا اسکول قائم کریں۔ الحمدللہ اپنا اسکول ہوگا تو ابتدا ہوگی مولا یا صلی وسلم سے، اور اسکول کا اختتام ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صاحب۔ کیا منظر ہوگا آپ سوچئے، اپنا سرمایہ اس چیز کے پیچھے خرچ کیجئے، تعلیمی انقلاب پیدا کیجئے۔ تو دوسری چیز یہ تھی حدیث شریف کے اس کے اندر، اور تیسری چیز آپ سوچیں گے دینی ادارے کی بات، تو الحمدللہ ہر مسجد میں ہمارے ادارے چل رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اداروں کے اندر کتنے بچے پہنچتے ہیں اور اسکول میں کتنے بچے پہنچتے ہیں، کتنوں کے بچے اسکول میں جاتے ہیں اور کتنوں کے، جہاں سے بچے کے ایمان کا خطرہ ہے آپ وہاں پر اپنی حفاظت کا انتظام کر دیجئے تاکہ بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اب آئیے تیسری بات، نیک اولاد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر باپ اگر اپنے بیٹے کے پیچھے یہ اس طرح کی محنت کرتا کہ میرا بیٹا میری نجات کا سامان بن جائے، وہ دیندار بنے، عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے، باعمل بنے، تو میں سمجھتا ہوں آوارگی کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا اور ہر بچہ سیدھے راستے کا مسافر ہو جاتا۔ مجھے آج کسی نے ایک امیج بھیجا، میں بالکل پڑھ کر کے میری عقل عجیب سی کیفیت میری ہوئی، میں آپ کو بتاؤں امیج کیا تھا۔ امیج میں لکھا ہوا تھا، ایک بوڑھے نے اپنا درد دل پیش کیا تھا امیج کے اندر، بوڑھے کی تصویر تھی اور اس کا میسیج تھا۔ امیج میں یہ تھا، میں بیماری میں پڑا ہوا تھا، میرا بیٹا طبیب کی بجائے یعنی ڈاکٹر کی بجائے وکیل کو لے کر کے آیا۔ میں بیماری میں پڑا ہوا تھا، میرا بیٹا ڈاکٹر کی بجائے وکیل کو لے کر کے آیا۔ کتنا ہے کیا ہے ذرا نام پہ لکھا لو۔ یہ سچویشن ہے، یہ سچویشن ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کی فکر کی ہی نہیں، اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کے بارے میں ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، ضرور ضرور محفل میلاد منعقد کریں، جھنڈے لگائیں، کمکمے لگائیں، اظہار مسرت کریں، لیکن مقصد آمد رسول کو فراموش نہ کریں۔ حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ جہالت کو دور کرنا اور علم کی شمع کو روشن کرنا۔ حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی بد اخلاقی کو ختم کرنا اور با اخلاق بنانا،
کیا مسلمانوں کی یہ آئیڈینٹی نہیں تھی کہ مسلمان ایجوکیشن اور کیریکٹر کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے؟ آئیڈینٹی تھی ہماری۔ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، بیچ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، دونوں نے آپس میں گفتگو کی، یار یہ پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، تو دوسرے یہودی نے کہا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ کہ مسلمان گزرتا تو کیا ہوتا؟ کہ مسلمان گزرتا تو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے پتھر کو یہاں سے سائڈ پہ ہٹا دیتا۔ یہ پتھر بتا رہا ہے کہ یہاں سے مسلمان نہیں گزرا۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، اور آج راستے میں روڑے اٹکانے والے مسلمان ملیں گے، پتھر رکھنے والے مسلمان بنیں گے، یہ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ ہمیں چینج کرنا ہے بس۔